अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, पिछले दिनों होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब जो प्रेसिडेंट हैं HPCA के, उनकी सरबराही में एक 5 रुकनी वफद ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की और उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से कुछ इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए गए। तो आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उस वफद में कौन कौन लोग शामिल थे और क्या एजेंडा पॉइंट्स थे, गवर्नर साहब ने उस पर किस किस्म का इजहार किया और उसके बाद किस किस्म के अहकामात जो हैं वो जारी किए। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि HPCA के प्रेसिडेंट होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब ने इस वफद की सरबराही की। तो आइए आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब के साथ दीगर कौन लोग वफद में शामिल थे। तो इस वफद में डॉक्टर हुमैरा खान साहिबा शामिल थी और ये डीन हैं फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस की और ये लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में होती हैं, उसमें इस शोबे की जो है वो डीन है। इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर अहसन इकबाल वारिस साहब इसमें शामिल थे और अहसन इकबाल वारिस साहब जो हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं HPCA के। चौथे वफद के मेंबर होम्योपैथिक डॉक्टर सैफुर रहमान सैफी साहब जो कि मेंबर हैं HPCA की एग्जीक्यूटिव कमेटी के। और पांचवा ये खाकसार इस वफद में शामिल था और मैं शुक्रगुजार हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब का कि उन्होंने न सिर्फ ये कि मुझे अपने इस वफद में शामिल किया बल्कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करने के लिए वो ब्रीफ करने का भी मौका जो है वो फराहम किया। तो आइए अब देख लेते हैं कि इसमें जो एजेंडा पॉइंट्स थे वो क्या थे। इस मीटिंग के एजेंडा पॉइंट्स 3 थे। एक पहला पॉइंट था कि जो एकेडमिया है, एकेडमिया और फार्मास्यूटिक्स को किस तरीके से आपस में मरबूत किया जा सकता है और किस तरीके से ये दोनों आपस में कोलैबोरेशन के ज़रिए बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें। तो दूसरा पॉइंट था इसमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से जो होम्योपैथी की डिस्पेंसरियाँ अबॉलिश हो गई हैं और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पॉलिसी है WHO की वो ब्रीफ करनी थी और जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है 74/2/2019 जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से बात की गई है वो डिस्कस करना था। दूसरा पॉइंट ये था और तीसरा पॉइंट था कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से जो इश्यूज़ हैं और जो उनको प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं मिल रही या और कुछ इश्यूज़ थे वो डिस्कस करने थे, वो अमानुल्लाह बिस्मिल साहब ने डिस्कस किए। तो जो इशू था इससे रिलेटेड जो एकेडमिया और फार्मास्यूटिक्स के हवाले से वो डॉक्टर हुमैरा खान साहिबा ने जो कि डीन हैं अपने शोबे की, जो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ गवर्नर साहब को जो है वो ब्रीफ किया। और इसमें डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब ने जो तजवीज़ दी वो ये थी कि एकेडमिया और फार्मास्यूटिक्स की जो कंपनीज़ हैं उनको इंडस्ट्री जो है उसको अगर इकट्ठा करके और एक कन्वेंशन बुलाया जाए तो उसमें इनके इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं और आगे बढ़ने की राहें जो हैं वो तलाश की जा सकती हैं। गवर्नर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम यूनिवर्सिटी में इस कन्वेंशन का अरेंज करते हैं और उसमें आपकी जो है वो इसमें सरपरस्ती दरकार होगी और इस कन्वेंशन को अगर आप जीनत बख्शेंगे तो ये हमारे लिए बाइस एजाज़ होगा। तो गवर्नर साहब ने इस पर रजामंदी जाहिर की और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप अरेंज करें, मैं आप जब बुलाएंगे मैं आपके इस कन्वेंशन में हाजिर हो जाऊंगा। दूसरा जो इशू था वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से जो होम्योपैथ्स और तिब की कम्युनिटी को मसाइल जो है वो दरपेश हैं वो अमानुल्लाह बिस्मिल साहब ने बड़ी तफसील के साथ उनके साथ डिस्कस किए और बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है वो गवर्नर साहब ने दिया। जो तीसरा जो इशू था वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से था। उस बारे में इस खाकसार ने जो है वो ब्रीफिंग दी गवर्नर साहब को। हमने उन्हें बताया कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने 2019 में एक करारदाद मंजूर की जिसमें मेंबर कंट्रीज़ ने कुछ अहदाफ मुकर्रर किए कि वो अहदाफ हमने पूरे करने हैं
تاکہ 2030 تک یونیورسل ہیلتھ کوریج کا جو ٹاسک ہے وہ اچیو کیا جا سکے. تو وہ ہم نے قرارداد جو ہے وہ گورنر صاحب کے سامنے پیش کی. اس میں جو ٹریڈیشنل میڈیسن کے حوالے سے جو پیرا تھا وہ ہم نے گوش گزار کیا. اس میں یہ عہد کیا ہے ممبر ممالک نے کہ ٹریڈیشنل میڈیسن کو بھی جو ان ممالک کا ہیلتھ کا مین سسٹم ہے اس میں انٹیگریٹ کریں گے. ٹریڈیشنل میڈیسن کو اس ہیلتھ کے مین سسٹم کا حصہ بنایا جائے گا تاکہ 2030 تک یہ جو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا جو ٹاسک ہے وہ پورا کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہم نے WHO کی جو ٹریڈیشنل میڈیسن کی اسٹریٹجی ہے وہ بھی ان کے سامنے پیش کی جو 2014 سے لے کے 2023 تک کی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کر کے 2025 تک کر دیا گیا ہے. وہ ہم نے ان کی خدمت میں پیش کی. تو یہ جو WHO کی ٹریڈیشنل میڈیسن کی پالیسی ہے یہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ممبر کنٹریز کو سپورٹ کرے, کس طریقے سے ان ادویات کو سپورٹ کرے, کس طریقے سے ان کی پریکٹس کو سپورٹ کرے. یہ پالیسی جو ہے وہ اس پہ گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے اور یہی پالیسی یہ کہتی ہے جو ٹریڈیشنل میڈیسن سسٹم ہے ان سسٹمز کو ہر گورنمنٹ جو ممبر ہے WHO کی وہ اپنے مین ہیلتھ کے سسٹم میں انٹیگریٹ کریں. WHO کی پالیسی یہ ہے کہ ٹریڈیشنل میڈیسن کو آپ اپنے مین ہیلتھ کے نظام میں شامل کریں, اس کا حصہ بنائیں, جبکہ ہمارے ہاں بالکل الٹ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں ہومیوپیتھک اور طب کی جو ڈسپنسریاں سرکاری ہاسپٹلز میں موجود ہیں اور ایک انفراسٹرکچر موجود ہے اس کو یہ جو موجودہ جو رجیم ہے یہ اس کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے اور جو پوسٹ تھیں ان کی ٹریڈیشنل میڈیسن کی اس میں طب کی اور ہومیوپیتھی کی پوسٹ تھیں جو خالی ہوتی جا رہی ہیں وہ ابالش کرتے جا رہے ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہے یا یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان پوسٹ کو ابالش کرتا جا رہا ہے اور بیسیکلی انہوں نے اس کو ڈائنگ کیڈر جو ہے وہ تصور کر لیا ہے. جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں, پوسٹیں خالی ہو رہی ہیں, وہ پوسٹ فل نہیں ہوتی, نئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس پہ 2016 سے بین لگایا ہوا ہے انہوں نے. تو ہم نے ان سے یہ شیئر کیا کہ دنیا جو ہے وہ ٹریڈیشنل میڈیسن کو اپنانے جا رہی ہے اور ہم جو ہے ٹریڈیشنل میڈیسن کو اپنے مین سسٹم میں سے جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا جس میں اس کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. اور ہم نے ان سے یہ بھی عرض کی کہ یہ جو سسٹم ہمارا ٹریڈیشنل میڈیسن کا سرکار کے اندر موجود تھا اس کے ساتھ شروع ہی سے جو ہے وہ سوتیلوں والا سلوک کیا جاتا رہا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی 2001 کی رپورٹ ہے جس میں اس نے 52 ڈسپنسریز جو ہیں وہ اسسٹنٹ چیف ایویلیوشن نے وزٹ کی تھی اور اس میں 52 میں سے اس نے بتایا تھا کہ 4 ڈسپنسریوں نے صرف کنفرم کیا کہ ان کو ریگولر ادویات دی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے دیگر جو ڈیفیشنسیز تھیں وہ اس رپورٹ میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. یہ میں نے اپنے ایک اور ولاگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, تو یہ ہم نے گورنر صاحب کے ساتھ شیئر کی. اور اس رپورٹ میں جو اسسٹنٹ چیف ایویلیوشن ہے انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں اس لیے اس طریقے سے چلتے رہے, کامیاب نہ ہو سکے کہ ان پروجیکٹ کے مینیجر جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایلوپیتھک ڈاکٹرز لگا دیے. اور یہ اس رپورٹ میں موجود ہے, اس میں واضح لکھا ہے کہ چونکہ یہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز ان پروجیکٹس کے مینیجر لگائے گئے اس لیے انہوں نے پروفیشنل جیلسی کی وجہ سے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ کامیاب ہوں. اور کیوں ختم کی گئی یہ ڈسپنسریاں, یہ صرف ایک وجہ کہ جی یہ جو شعبے ہیں یہ ایلوپیتھک کے ہاسپٹلز میں جو ہے وہ ان لاجیکل لگتے ہیں. دیکھیں دنیا کہہ رہی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے, اقوام متحدہ کی قرارداد کہہ رہی ہے کہ آپ یہ ٹریڈیشنل میڈیسن کو اپنے مین ہیلتھ کے سسٹم کا حصہ بنائیں, جبکہ ہمارے ہاں ایک DG صاحب جو ہے وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ جناب یہ ان لاجیکل لگتا ہے اور اس ان لاجیکل کی بنیاد پہ جو ہے یہ ڈسپنسریاں فارغ کی جا رہی ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے. تو یہ ہم نے ان سے گزارش کی گورنر صاحب سے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ چونکہ WHO کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا وفاق کا ایشو ہے اور جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے اس پر بھی عمل درآمد کرنا وفاق کا ایشو ہے, اور گورنر چونکہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کریں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈائریکشنز دیں
کہ اس میں آپ ڈائریکشنز بھی دے سکتے ہیں، اس میں آپ ایڈوائس بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ ایڈوائس دیں کہ یہ جو یہ پالیسی ہے WHO کی ٹریڈیشنل میڈیسن کی، اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس قرارداد کا جو حصہ ٹریڈیشنل میڈیسن کے حوالے سے ہے پنجاب گورنمنٹ اس پر بھی عمل درآمد کرے. جو سیٹیں ابالش کر دی ہیں تو وہ ٹریڈیشنل میڈیسن کی وہ سیٹیں جو ہیں وہ بحال کی جائیں اور بین ختم کر کے اس پہ بھرتی شروع کی جائے. گورنر صاحب نے بہت پازیٹیو اس پہ رسپانس دیا اور ہمیں بڑا ٹائم دیا، بڑا ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ہمارے یہ ایشوز سنے اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم ان سے جو ہے وہ کمنٹس مانگتے ہیں، ہم ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں پہلے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. چنانچہ گورنر صاحب نے جو ہے وہ گورنر سیکریٹریٹ سے پچھلے دنوں جو ہے وہ لیٹر جاری ہو گیا ہے سیکریٹری ہیلتھ کو، اور ان دونوں ایشوز پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کمنٹس مانگ لیے ہیں اور ان کے ویوز مانگ لیے ہیں سیکریٹری صاحب کے کہ کائنڈلی یہ بتایا جائے کہ آپ کے ان ایشوز کے بارے میں کیا تاثرات ہیں. وہ آپ نے کمنٹس جو ہیں وہ 15 دن میں آپ نے ہمیں سینڈ کرنے. تو 15 دن میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان دونوں ایشوز سے متعلق، یعنی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ایشوز سے متعلق اور یہ جو WHO کی ٹریڈیشنل میڈیسن کی اسٹریٹجی ہے اس سے متعلق اور UNO کی جو قرارداد ہے اس کی امپلیمنٹیشن سے متعلق 15 دن میں جواب طلب کیا گیا ہے، کمنٹس طلب کیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 دن میں یہ کمنٹس جاتے ہیں اور اگر جاتے ہیں تو پھر اس میں کیا پوائنٹ آف ویو اختیار کیا جاتا ہے. تو ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ٹریڈیشنل میڈیسن جو ہے اس کو WHO کی اسٹریٹجی کے مطابق جو ہے وہ اس کو مناسب جگہ اس میں ہیلتھ کے مین سسٹم میں جو ہے وہ دی جائے گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.